السلام علیکم، میں ہوں ماہر نفسیات محجبین، اور آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے چائلڈ لیبر، کم سن بچوں سے مزدوری کروانا، انڈر ایج بچوں سے کام کروانا، مشقت کروانا۔ چائلڈ لیبر کے کیسز آپ کو اپنے ارد گرد ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کم سن بچوں پہ ظلم و جبر کیا جاتا ہے، ان سے ان کا بچپن چھین لیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کس طرح سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں چائلڈ لیبر کے کیسز بہت عام ہیں، خاص کر والدین اپنی کم سن بچیوں کو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ ان بچیوں کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہو رہا ہے انہیں بالکل کوئی ہوش نہیں ہوتی، انہیں صرف مطلب ہے تو پیسے سے، انہیں پیسے مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ 6 مہینے تک ان بچیوں کو اپنے گھر نہیں جانے دیا جاتا، اپنے والدین سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ 6,000 اور 7,000 تنخواہ پہ والدین اپنی کم سن بچیوں کو خود سے دور امیر زادوں کے گھروں میں چھوڑ آتے ہیں، اور پھر 6 ماہ تک کبھی ان کی خبر تک نہیں لی کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان والدین سے کہوں گی کہ آپ اپنی بچیوں کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے ان سے ان کا بچپن چھین لیا ہے۔ یہ عمر جو ان کے کھیل کود کی عمر ہے، آپ نے اسی عمر میں انہیں کن مصیبتوں میں، کن مشکلوں میں ڈال دیا ہے، ان سے کام کروانے شروع کر دیے ہیں، انہیں خود سے دور بے رحم لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان بچوں کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح سے ان کی نفسیاتی اور جسمانی صحت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ غلامی کی ایک نئی روایت شروع ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں کم سن بچے کام کرتے ہیں، انہوں نے انہیں غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ والدین کبھی بھی خوشی سے اپنے بچوں کو خود سے دور نہیں کرتے، ہمیشہ مجبوری میں ہی ایسے قدم اٹھائے جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں کوئی کم سن بچہ یا بچی کام کر رہا ہے تو خدارا اس کے ساتھ اپنے سلوک، اپنے برتاؤ پہ توجہ دیجیے۔ آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ اور کچھ نہیں تو انسانیت کا ہی لحاظ کر لیجیے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کے ظلم کیے جاتے ہیں۔ آئے دن ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کیسز سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی چیز سے۔ 2-4 دن کسی کیس کو سوشل میڈیا پہ اچھالا جاتا ہے اور اس کے بعد سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ نہ تو ان لوگوں کو انصاف ملتا ہے اور نہ ہی اس ملک میں اب کوئی انصاف باقی بچا ہے۔ وہ بچے، خاص کر بچیاں جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، انہیں 6-7 ماہ تک اپنے والدین سے ملنے نہیں دیا جاتا، ایون کہ انہیں ایک فون کال تک کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ صرف وہی جانتی ہیں۔ جانوروں والا سلوک کیا جاتا ہے، انہیں مارا پیٹا جاتا ہے، سارا دن ان سے کام کروایا جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو کیسز ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، ان بچیوں کو وربلی ایبیوز کیا جاتا ہے، ایون کہ سیکسول ایبیوز کیا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا، نہ ہی والدین نے کبھی جا کے دیکھنے یا پوچھنے کی کوشش کی ہے۔ رضوانہ کا کیس آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس بچی پر تشدد کیا گیا۔ اس کے جسم کا کوئی ایک حصہ ایسا نہیں جو صحیح سلامت ہو، ہر جگہ پہ زخم ہی زخم ہے، اس کا پورا جسم زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ سوچئے کہ یہ جو ظلم اس کے ساتھ اتنی کم عمر میں ہوا، اس کا اس کی زندگی پہ کیا اثر پڑے گا، اس کی ذہنی صحت پہ کیا اثر پڑے گا۔ یہ زخم چاہے ٹھیک بھی ہو جائیں لیکن اس کی زندگی پہ بہت برے اثرات چھوڑ جائیں گے۔ وہ کبھی بھی ان واقعات کو بھول نہیں پائے گی، چاہے وہ جسمانی طور پہ بالکل ٹھیک بھی ہو جائے، لیکن وہ زخم جو اس کی روح پہ لگ گئے ہیں وہ کبھی نہیں بھریں گے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ظلم اور یہ واقعات ہماری زندگیوں پہ کس طرح سے برا اثر ڈالتے ہیں
اور آگے جا کے ہماری زندگی میں یہ کیا طوفان لے کے آ سکتے ہیں۔ خدارا آپ کے گھر میں اگر کوئی کم سن بچی یا بچہ کام کرتا ہے تو ان پہ رحم کھائیں۔ اپنے بچوں جیسا نہ صحیح اتنا ظرف اگر آپ میں نہیں ہے تو کم سے کم انسانیت والا سلوک تو ان کے ساتھ روا رکھا کریں۔ یہاں نہیں تو وہاں پہ آپ کی پکڑ ضرور ہوگی۔ ان سارے سوالوں کا اور یہ جو مظالم آپ لوگوں پہ ڈال رہے ہیں ان کا جواب آپ کو ضرور دینا پڑے گا۔ اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے۔ اگر آپ کسی مجبوری کے تحت انہیں دوسروں کے گھروں میں کام کے لیے بھیجتے بھی ہیں تو خدا کے لیے اس بات کا ضرور دھیان رکھا کریں کہ ان کے ساتھ وہاں پہ کیسا سلوک ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ کسی ذہنی مرض یا ذہنی پریشانی کا شکار ہے یا معمول سے ہٹ کے کوئی رویہ ظاہر کر رہا ہے تو ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی رہنمائی کریں گے آپ کی مدد سے۔ شکریہ۔